2024 کی اپسیٹ شکست کا حساب چکانے کا موقع T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور امریکہ کی ٹیمیں کولمبو میں مد مقابل۔ امریکہ کی دعوت پر پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، سلمان مرزا کی جگہ عثمان طارق کو میدان میں اتارا گیا۔ کپتان سلمان آغا کہتے ہیں امریکہ کے خلاف بڑا اسکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کا مقصد بنگلہ دیش سے ہونے والی ناانصافی کو اجاگر کرنا تھا۔ تسلیم کیا گیا بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی شرط نہیں رکھی، ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلوانا تھا۔ اور پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال پر خصوصی اجلاس، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ کے پی، مشیر قومی سلامتی، کور کمانڈر پشاور اور دیگر کی شرکت۔ دہشت گردی واقعات میں شہید شہریوں، سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ ترقیاتی منصوبوں، عسکری کارروائیوں کے جائزے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی قائم، عارضی بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں سلمان صفدر کی 3 گھنٹے طویل ملاقات ختم۔ سلمان صفدر نے ملاقات کے بعد بتایا بانی کی صحت ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ نے سلمان صفدر سے بانی کی ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا۔ بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف دی کورٹ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا تھا سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دیں، تفصیل سے بتایا جائے وہ کس حال میں ہے۔ کل رپورٹ دیکھ کر جمعرات کو سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی بانی پی ٹی آئی کی حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ بانی سے ملاقات کی پوری اجازت نہیں ملی، یہ کافی نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کا حکم خوشائند ہے، عدالتوں سے درخواست ہے بانی کے کیسز لگائیں، ملاقاتیں کرائیں۔ حکومت سے معاملات کے حوالے سے سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا فی الحال ٹھنڈا کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے۔ ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وارنٹ غیر حاضری پر جاری کیے، سماعت 21 فروری تک ملتوی۔ بلوچستان کو فتح ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں، جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے، دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بن جائے۔ عالمی ثالثی عدالت نے سندھ طاس معاہدے سے متعلق سماعت کا دوسرا مرحلہ مکمل کر لیا، بھارت پھر فرار، عالمی ثالثی عدالت کی سماعت میں شرکت سے انکار کیا۔ پاکستانی وفد نے 2 روزہ سماعت کے دوران بھرپور نمائندگی کی۔ پاکستان نے بھارتی ہائیڈرو پاور منصوبوں کے ڈیزائن پر اعتراضات اٹھائے۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کی تشریح اور اطلاق واضح کرنے کی درخواست کر دی۔ رقمی بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ لائسنس کا اجراء پاکستان اور کویت تعلقات کے لیے اہم ہے۔ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ ان تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت، معاشی تعاون میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب سے خطاب، کہا ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے وزیر سرمایہ کاری انڈونیشیا کی ملاقات، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزارت خزانہ، SIFC اور BOI نے سرمایہ کاری ماحول پر بریفنگ دی۔ کھاریا میں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے کا اختتام، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پاک فوج کی بنیادی اقدار بالخصوص کردار، جرات اور قابلیت کو اجاگر کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا اس نوعیت کی کثیر القومی مشقیں اجتماعی تیاری کو مضبوط بنانے اور بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ISPR کے مطابق مقابلوں میں امریکہ، قطر، سعودیہ، بحرین، مراکش سمیت 19 ملکوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کی سعودی عرب میں ورلڈ ڈیفنس شو میں شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے پاک فضائیہ شو میں جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 ملٹی رول لڑاکا طیارے کی نمائش کر رہی ہے۔ طیارہ جدید ایونکس AESA ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ طیارہ BBR صلاحیتوں کے ساتھ جدید فضائی جنگی تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل اہلیت رکھتا ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جسٹس آغا فیصل پر مشتمل کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ کل دوپہر 12 بجے اجلاس طلب۔ سیکرٹری داخلہ، قانون اور کمشنر کراچی شریک ہوں گے۔ وزیر داخلہ سید ضیاء الانجار کہتے ہیں کمیشن گل پلازہ کی تعمیراتی منظوری، لیز کی قانونی حیثیت کی تحقیقات کرے گا۔ آگ بجھانے کے انتظامات اور فائر سیفٹی میں کوتاہیوں کا تعین کیا جائے گا۔ کمیشن 8 ہفتوں میں تحقیقاتی رپورٹ مکمل کرے گا۔ پاکستان میں بدعنوانی کے تاثر میں کمی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس جاری کر دیا۔ پاکستان 1 درجہ بہتری کے ساتھ 136ویں نمبر پر آ گیا۔ 2025 میں بھی گڈ گورننس اور ادارہ جاتی اصلاحات سے اسکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ انتظامی بدعنوانی اور عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹس تک بہتری آئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 4 سال کے دوران پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی۔ صدر آزاد کشمیر سلطان محمود کی وفات کے بعد نئے صدر کے انتخاب پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ دونوں جماعتوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ آزاد کشمیر میں نئی حکومت کو 3 ماہ پورے ہونے سے پہلے نئے سیاسی بحران کا سامنا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں صدر آزاد کشمیر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہی ہوگا۔ پیپلز پارٹی صدر کا امیدوار لانے کی خواہش مند مگر مطلوبہ ووٹ موجود نہیں۔ مسلم لیگ نون صدر آزاد کشمیر کا الیکشن اپنے طور پر لڑے گی۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کرے گی۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کا میدان سجنے کے لیے تیار۔ انتخابی مہم کا وقت ختم۔ پولنگ 12 فروری کو ہوگی۔ 2 بڑے حریفوں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ پر پابندی عائد۔ انتخابات میں 2000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ 250 سے زائد آزاد امیدوار ہیں۔ 300 پارلیمانی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ ARY نیوز ڈھاکہ سے انتخابات کی براہ راست کوریج کے لیے موجود۔ فلسطینیوں پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال، 3000 سے زائد فلسطینیوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی ہوش ربا تحقیقاتی رپورٹ لکھا 3500 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت والے بموں سے 3000 سے زائد فلسطینی مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ اسرائیل نے امریکی فراہم کردہ تھرمل اور تھرمو بیرک ہتھیار استعمال کیے۔ سول ڈیفنس حکام کے مطابق کئی مقامات پر صرف خون کے نشانات یا گوشت کے ٹکڑے ملے۔ اسرائیل نے التابین اسکول پر امریکی ساختہ GBU-39 بم استعمال کیا۔ عمارت برقرار رہی، اندر موجود لوگ بخارات بن گئے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 7 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں بے گھر افراد کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں نے جنگ بندی کو بے معنی کر دیا۔ امریکہ اور دیگر ثالث ملک اسرائیل کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ اسرائیلی صدر کے دورہ آسٹریلیا کے خلاف سڈنی اور میلبرن میں احتجاج۔ سڈنی میں شدید جھڑپیں، مرچوں کا اسپرے کیا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ۔ پولیس نماز میں مصروف مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ نقص امن کا الزام لگا کر 27 افراد کو حراست میں لے لیا۔ 9 کے خلاف مقدمات درج۔ فضا میں ہیلی کاپٹر اور زمین پر گھڑ سوار اہلکار گشت کرتے رہے۔ امریکی صدر نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی۔ برطانیہ کا بھی اسرائیل سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان سمیت دنیا کے 8 مسلم ملکوں نے بھی مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کی مخالفت کر دی۔
وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے صدر ٹرمپ مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کے خلاف ہے، مستحکم مغربی کنارہ ہی اسرائیل کو محفوظ بناتا ہے۔ برطانیہ نے کہا فلسطین کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی بھی مذمت۔ ایران میں اچانک جنگ کا کوئی خطرہ نہیں، کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی۔ CNN ترک کو انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ نے کہا صدر ایردوان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہماری تمام کوششوں کا مقصد فوجی تنازع کو روکنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی بلکہ ملکی نظام کو کمزور کیا جائے گا۔ خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت سندھ نے 3 MPO کے تحت نظربندی کے احکامات واپس لے لیے۔ محکمہ داخلہ سندھ کا MPO کے تحت زیر حراست افراد کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ PTI کارکنوں کی نظربندی کے خلاف درخواستوں پر آئینی بینچ نے MPO کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس انڈس ڈیلٹا کے مزید 4 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے کو محفوظ جنگلات قرار دے دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا صوبے کے مجموعی رقبے کا صرف 10% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، ماحولیاتی استحکام کے لیے جنگلات کو 25% تک بڑھانا ہے۔ صوبے بھر میں کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس قرار دینے کی منظوری بھی دی گئی۔ چاہتی سردی نے رنگ دکھا دیا، بالائی علاقوں میں برفباری کا زور، وادیوں میں برف کی چادر تن گئی۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش، شوگران، ناران، کاغان میں برفباری، مری، گلیات، ایوبیا، نتیا گلی اور ٹھنڈیانی میں رات سے برفباری جاری۔ پشاور میں وقفے وقفے سے بارش، سردی بڑھ گئی۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مزید اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 1500 روپے مہنگا ہو کر 5,26,262 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $15 اضافے سے $5,035 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 8,615 روپے پر برقرار۔ ہر لمحہ پرجوش میں کرکٹ کا جنون، سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی، باسط علی اور کامران اکمل کا T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ۔ اداکارہ مزنہ وقاص آج بنیں گی مہمان، کامیڈین عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔